صدیق اکبر کی عظمت بائے پیر ان لوگوں میں سے یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، امام حاکم نے اس کو لکھا ہے، صحیح روایت۔ ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، جنہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کے آل پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے ہیں صدیق اکبر کی عظمت بائے پیر اجمل رضا قادری کی یہ ویڈیو۔ ٹائم اس کے بغیر میکنے لگے اپنی ویڈیو کو اپنے آپ لوگ کا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، زیادہ سے لوگوں تک شیئر سے کرتے ہیں اپنی ویڈیو سے۔ جانتے ہیں آج کی یہ ویڈیو صدیق اکبر کی عظمت۔ ان لوگوں میں سے یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، امام حاکم نے اس کو لکھا ہے، صحیح روایت۔ ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ یہ اتنی سی بات؟ محبوب تو جو کہہ دے، جو فرما دے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، اور جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یہ فلسفہ حیات ہے بندہ مومن کا۔ امتی کا حق ہے کہ جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے، جس تناظر میں فرما دے، وہ صدق کے دل سے اسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جناب یہ سمجھ شریف کا قصور ہے، یہ سمجھ شریف مختصر ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں کی سمجھ میں بڑی چیزیں نہیں آتی، اب کیا وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ اکبر الہآبادی کہتے ہیں میرا تو رب کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، دماغ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے۔ اگر کوئی تیرا احاطہ کرنا چاہے تو کر سکتا، دماغ تیرا احاطہ کر سکتا، آنکھیں احاطہ کر سکتی، لیکن دل مانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس لیے تصدیق اور روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا اور غلامی کرنا اور پورا ماننا اور وارفتگی سے ماننا اور شوق سے ماننا، اور ماننا تو پھر سارا کچھ باندھ باندھ کے ہاتھ پیر اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں رکھ دینا، یہ صدیقی سوچ ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کمال ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور نے اس بات، یہ دو روایتیں آپ نے بھولنی نہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ، قربان جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی۔ محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں، حضور تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے، یہ دلیل بن کے آئے۔ سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرے ابو بکر صدیق ہیں۔ میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً۔ یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آج تردد ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، وسوسوں کے غلبے، لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں ٹھیک ہوں، یار چھوڑ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، تو یہ بڑے سارے گواہ چاہیے، بس تیرے اندر سے جو گواہی آتی ہے وہ ٹھیک ہے، تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے۔ ایک یہ روایت میرے کلیجے کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے، موٹر سائیکل اپنی بندے کی لگ جائے نا کبھی،
تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی اگر کسی کی اس سے لگ جائے تو. اپنے پیسے گم ہو جائیں تو کوئی پریشانی, لیکن اگر کسی کی امانت رکھی ہو, بڑا پیارا آدمی بھی ہو, بلکہ یوں سمجھ لیں گھر والوں کے بھی پیسے ہو نا, ابا جی نے بھی پکڑائے ہو, وہ بھی گم ہو جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے. قریبی آدمی جتنا مرضی ماں باپ کی حد تک بھی قربان جائیں. کیسے ان لفظوں کو بیان کروں, اتنی اپنائیت, اتنی گہرائی. میں قربان جاؤں اس شان غلامی پر کہ غلام ناز کریں گے ساری زندگی آقا کے اس فرمان پر. حضور فرمانے لگے مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے. فرمایا جب ابو بکر صدیق کے آئے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. قربان جاؤں, کیا انداز ہے, کیا غلامی ہے. ابو بکر ہماری اولاد قربان ان رستوں پہ جہاں سے آپ گزرا کرتے تھے. اے صدیق ہمارے ماں باپ قربان ان جذبوں پر جن جذبوں سے آپ نے نبی پاک کی غلامی کی. یہ اعتبار کی حد دیکھو, اعتبار کی حد. ایک ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے, ایک میں جناب عمر کا ہاتھ ہے. حضور مسجد نبوی شریف سے برآمد ہو رہے, سامنے کسی نے دیکھا تو وہ مقدر پہ ناز کرنے لگا, کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے. اش کر اٹھا کا حضور قربان جاؤں, اتنا لطف. اس ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ تھاما, اس میں حضرت عمر کا. وہ آدمی سخت محو حیرت تھا کہ حضور اتنے بڑے مقدر کہ آپ نے ہاتھ تھام رکھا ہے. تو حضور فرمانے لگے تو اتنی بات پہ پریشان اور حیران ہے, تو اتنی بات پہ حیرت زدہ ہے. میں تو جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلوں گا, مزار پر انوار سے نکلوں گا, تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا ہے, زندگی نہ ذوق والی سونی ہوتی ہے, زندگی محبت والی پیاری ہوتی ہے. زندگی آپ کسی جگہ بھی کسی بھی ذوق کو چھوڑ دیں نا, یعنی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے تو ذوق سے ہی کرے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ 3 دن ہسپتال رہنا پڑے اور چوتھے دن وہ بڑے بھائی کو فون کرے نا, تو جب آ جا یار اب میرا بھی کام رکا ہوا ہے, مزہ نہیں آیا, پریشانی ہو گئی. والدہ صاحبہ کو سنبھالنا پڑ گیا ایک ہفتہ, تو یہ فون کر رہا ہے بہنوں کو کہ 2 آتے رہو آ کے, مزہ نہیں آیا. یہ لطف نہیں زندگی کا. بچوں کی آپ خدمت کی, اپنے بچوں کی. ناراض نہیں ہونا اپنے مجھ سے, دیوانہ سا آدمی ہوں, کسی وقت دیوانگی میں بھی بات کر جاتا ہوں. اپنے بچوں کی خدمت کر کے, اپنے بچوں کو پال پوس کے ان کے سامنے بیٹھ کے تقریر کرنا کہ میں تو لیے بڑا اوکھا وقت ویکھیا, تو بھائی آپ ہی ابا جی تھے, آپ نہیں دیکھنا تھا. یہ گوانڈی نہ تے گل ہو نہیں سکتی کہ تو اوکھا وقت ویکھ. یہ اپنے بچوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی مقصد ہے. میں آنکھیں ایسی چلو خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میں گلی میں کھڑا تھا, اب تو ظاہر عمر کا تقاضا ہو گیا, بچے بڑے ہو گئے, اب تو وہ فرزانگی نہیں رہی, اب تجاہل عارفانہ سے ہم جان چھڑاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کرتے. ایک دوست گلی میں کھڑا ہو کے ہمیں سنا رہا تھا بات, وہ کہہ رہا تھا ابا جی نو میں حج کرایا ہے. تو میں کہا تیرے ابا جی سن تو ہی کرانا سی. نہیں, اب میرا مطلب ہے یہ گلی میں بتانے والی بات ہے. یہ الحمدللہ میں حج کرایا. تو میں کہا ٹھیک کیتا ہی, بنتا بھی تیرا ہی سی. اب میں کسی پڑوسی نے کرانا تھا ان کو حج, تیرے والد صاحب ہیں تو حج بھی. آپ جب ذوق نہیں نہ رکھتے, ذوق, تو نقصان ہو جاتا ہے. آپ شاگرد بھی بنے تو ذوق والے, آپ مرید بھی بنے تو ذوق والے, بیٹے بھی بنے تو ذوق والے. او مننا کدا مننا ہے, کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ. مانے تو پھر اس کا لطف ہو نا ماننے کا. نبی پاک علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے, پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا, اقامت ہو گئی. صحابہ کو پتا تھا حضور نہ ہو تو جماعت کا حق کس کا ہے. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. جناب ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا, سرکار واپس آ گئے. صف میں آئے تو صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کے جناب صدیق کو تنبیہ کرنے لگے کہ حضور آ گئے. حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو دوران نماز ہی
نبی پاک کی تعظیم شروع کر دی دوران نماز ہی. کچھ بیوقوف کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور میں نے کہا نادانو، جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں. بتاؤ نا، یہ حضور کا خیال نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور کا خیال نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کس کا خیال ہے؟ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو اور بولتے ہو، سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو. این حالت نماز میں حضور کی تعظیم، این حالت نماز میں. ایک قدم پیچھے ہٹایا تو نبی پاک بھی حالت نماز میں کہہ رہے ہیں پڑھاؤ نماز، پر حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ رہے حالت نماز پڑھا کے میں تیول ویکھا، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاۃ، کو یار دا فکر پہ آئی. اگر تو راضی ہو جائے تو کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا، ان نماز پڑھا کے تیول ویکھا، کعبہ تے بھول گیا، بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاۃ، مینوں یار دا فکر پہ آئی. سرکار کھڑے ہو گئے مصلی امامت پہ، نماز مکمل کی اور لبوں پہ مسکراہٹ. کریم فرمانے لگے جب میں نے کہا تھا جماعت کراؤ تو کرانی چاہیے تھی. حضرت ایک ہی جملہ حضور نے کہا اور جواب میں ایک ہی جناب صدیق نے کہا، لمبی بات نہیں ہوئی. فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی، جس میں ہم نے پیر اجمل رضا قادری کی ویڈیو سنی، جس میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانا. ہم اگر ان کے بارے میں جتنی بات کریں تو کام ہے، کیونکہ ہم نے آلریڈی عمر سیریز میں ہر چیز اتنی ڈیٹیل سے دیکھی ہے کہ جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ نا، ایک دفعہ یہ ویڈیوز بعد میں دیکھیں. آپ لوگ اسلام کو ان سب بیانات کو سب کو بعد میں دیکھیں. ایک دفعہ وہ جو سیریز بنی ہے ان کو وہ جا کے دیکھیں، اس کو سمجھیں. جب آپ کو وہ چیز سمجھ آنے لگے، پھر جب آپ یہ بیان سنیں گے نا تو آپ کو ہر چیز جیسے وہ یہ بیان چلیں گے آپ کے ہر دماغ میں ہر چیز، وہ ہر لمحہ ایک دم سے آپ کے سامنے کا ہاں اس لمحے یہ ہوا تھا، اس لمحے یہ ہوا تھا. کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی راہ میں جو خدمت کی ہے، جو اسلام کے لیے سرو کیا، اسلام کو سرو کیا، وہ کس ساری ان کی خدمتیں ہر چیز دکھائی گئی ہے. کس طریقے سے مکہ والوں پہ جب ظلم ہوتا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں پروٹیکٹ کرتے تھے. وہ سب چیزیں دیکھی. اور پھر حضرت عمر فاروق کی بات کیجیے تو کہتے تھے جس لشکر میں عمر اور حمزہ ہو اس لشکر سے لڑا نہیں جا سکتا. جس بندوں کا جن کے ساتھ مطلب جن کے ساتھ عمر اور حمزہ آ جائے نا، وہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام پہلے قبول کیا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، تو سارے مکہ والے ایک دفعہ ہو گئے کہ اب ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. سب ایک دفعہ پیچھے ہو گئے تھے کہ اب ہم نہیں کچھ کر سکتے. اب ہمیں یہ چیز سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی اس لشکر میں یہ دو ہیں اور ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ کس طریقے سے جو ان سے ہے آج کل کے بچے جو بات کرتے ہیں کہ ہر چیز میں ذوق ہونا چاہیے. تو آج کل کے جو بچے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو بیٹے ہیں ماں باپ کو سنبھالنے کی بات رہتی ہے، تو کہتے ہیں اسپیشلی جب کوئی بھی ماں باپ جو ان سے بیمار ہو، جو ہاسپٹل میں چلے جائے، تو 4 دن اگر ایک بیٹے کو سنبھالنا پڑ جائے تو کال کر کے دوسرے کو بولتا ہے کہ ہم 4 دن ہو گئے میں نے کام پہ نہیں جا سکا اور ساتھ میں میرے کام کا حرج ہو رہا تاکہ اب تم سنبھال لو. تو یہ کہ جس طریقے سے کہ ایک ماں باپ نے ساری زندگی اتنی اولاد سنبھالی، لیکن آج ایک اولاد سے ماں باپ نہیں سنبھالے جا رہے. یہ چیز جس طریقے سے انہوں نے بیان کی وہ بھی چیز بہت تھا کہ آج یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ آج جو ماں باپ آپ کے لیے ساری زندگی آپ کو سرو کرتے ہیں، آپ کی اچھی تربیت کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، آپ کے اوپر اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، آج وہی انہی کی اولاد اٹھ کے بولتی ہے کہ آپ نے جو سے ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، ہم سے یہ ہوا نہیں جا رہا، ہم نے کام دیکھیں یا پھر یہ سب دیکھیں. تو یہ ایک چیز غلط ہے ہمارے معاشرے کی، اور یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت بھی ہے جسے ہم چاہ کے بھی ختم نہیں کر پا رہے ہیں. کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ہر چیز کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے لے کے چلیں. زندگی بہت چھوٹی ہے اور اس زندگی میں کوشش کریں کہ گناہوں سے دور رہ سکے، جتنی ہو سکے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کے جو جتنے بھی لوگ ہیں رشتہ دار میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں، جو غریب ہیں ان کی مدد کریں. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا. اپنا کیا خیال ہے، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ.